سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیاں کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ تھا الفقر فخری جس کا سرمایہ، سلام اس پر کہ جس کے جسم اطہر کا نہ تھا سایہ، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام اس پر شکستیں جس نے دی باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کی موجوں کو، سلام اس پر کہ جس نے کافروں کے زور کو توڑا، سلام اس پر کہ جس نے پنجائے بیداد کو موڑا، سلام اس پر کہ سرشان منشہی جس نے جھکایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کفر کو نیچا دکھایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں اتر آیا، سلام اس پر کہ بھلا سکتے نہیں جس کا کبھی احسان، سلام اس پر مسلمانوں کو دی تلوار اور قرآن، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہد آئی، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہد آئی، الٹ دیتے ہیں تختہ قیصریت اوج درائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام کی عظمت پہ کٹ مرنا، مسلمان کا یہی ایمان یہی مقصد یہی شیوا، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ سامعین مکرم، کروڑوں اربوں درود و سلام سرور کون و مکان، شاہ عرب و عجم، شان عرب و عجم، سید الورا، امام الانبیاء، شاہ دو جہاں، جان دو جہاں، مصطفیٰ مجتبی، رہبر و رہنما، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مکین گنبد خضرا، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام اللہ کی طرف سے
ان کی شایان شان، ان کی خدمت میں سلام پیش کیا، اللہ اس سلام کو قبول فرمائے۔ سامعین مکرم، عنوان اور موضوع سخن ہے میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں۔ آج اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ سرکار دو عالم کا بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، یا زندگی کے آخری ایام ہو، ہر دن، ہر ماہ و سال، ہر لمحہ، ہر گھڑی بابرکت ہے، اور جس طرح کی گھڑیاں، گھنٹے، دن، ایام، مہینے، سال اور 63 سال جس طرح برکات والے رسالت مآب کو حاصل ہوئے، کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجائے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اماں آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ محبت سے دلوں کو منور کر کے جائیے گا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرا لخت جگر، میری آنکھوں کا نور اور چین اور قرار، جب میرے بطن میں آیا، میرے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا اس سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آگے سنیے، اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میں چلا کرتی تھی، پانی لینے جایا کرتی تھی، تو پتھر میرے پاؤں کو زخمی کرتے تھے، لیکن جب یہ نور نظر، یہ میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا چین و قرار، میرا لخت جگر جب میرے بطن میں آیا، رستہ وہی، پتھر وہی، مکہ وہی، آبادی وہی، قریہ وہی، گاؤں وہی، پاؤں وہی، لیکن پہلے وہ پتھر میرے پاؤں کو زخمی کرتے تھے، اب وہی پتھر روئی سے بھی زیادہ نرم ہو کر میرے پاؤں کے نیچے آ جایا کرتے ہیں۔ میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں، میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں۔ سامعین مکرم، اماں آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ سماعت کیجیے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میں پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی تو میں بڑی مشقت سے ڈول کو پانی کی طرف پھینکتی تھی اور پھر بڑی محنت کے ساتھ اس کو باہر نکالا کرتی تھی، لیکن جب یہ نور نظر، نور چشم، جو ہم سب کی آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے دل کا چین اور قرار اور سکون ہے، فرمایا کہ جب وہ میرے بطن میں آئے، میں پانی لینے کے لیے اب جاتی ہوں، لیکن معاملہ پہلے سے الٹ ہے۔ پہلے ڈول پانی کی طرف جاتا تھا، اب مجھے دیکھ کے پانی خود بخود ڈول کی طرف آ جایا کرتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں۔ آپ نے یہ جملہ میرے ساتھ پورے بیان میں دہرانا ہے کہ میرے نبی کا ثانی۔ اب اتنے میں کیا ہوتا ہے، یوں قافلے چلتے ہیں مدینے کی سرزمین سے، اور جناب علی مکے کی طرف آتے ہیں کہ مکہ بہت بڑا شہر ہے، یہاں پر امیر ترین لوگ رہتے ہیں، اپنے حصے کے بچے اٹھا لاتے ہیں، دودھ پلا کر، چاقو چوبند کر کے، تندرست کر کے ان کے ماں باپ کے حوالے کریں گے، پیسہ ملے گا۔ اتنے میں ایک بڑھیا بھی چلتی ہے جس کو کائنات نے حلیمہ سعدیہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ بھی چلتی ہیں اسی امید کے ساتھ اور مکے کی پاک سرزمین پر پہنچتی ہیں، لیکن ان کے خچر کی اور جو اونٹنی کے روایت آتی ہے، خچر تھا یا اونٹنی تھی، سست رفتاری کی وجہ سے، سست روی کی وجہ سے جو قافلے سے بچھڑ گئیں اور پیچھے رہ گئیں، اور جو برق رفتاری کے ساتھ گئیں وہ امیروں کے گھروں میں جپٹ پڑیں، اور امیروں کے گھروں سے بچے اور لال اٹھا کر اپنی گود میں ڈال کر یوں واپسی کا سفر شروع کیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ دروازے پہ دستک دیتی ہیں، کبھی اس دروازے پہ دستک، کبھی اس دروازے پہ، پوچھتی ہیں آپ کا بچہ کدھر ہے؟ وہ فلاں لے گئی۔ پھر ان سے پوچھتی ہیں آپ کا بچہ ہوا تھا وہ کدھر؟ فرمایا وہ فلاں لے گئی، وہ فلاں لے گئی، وہ فلاں لے گئی۔ خامن کہنے لگا ساری دولت تو وہ لے اڑی ہیں، ہمارے حصے میں تو کوئی نہیں بچا۔ چلتے چلتے ایک دروازے پہ دستک دیتی ہیں،
اور وہ دروازہ ہے جناب عبدالمطلب کا، جناب عبداللہ کا۔ کہا جی سنا ہے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہ جی ہاں بالکل، لیکن اس کے والد جو ہیں وہ یتیم ہے، جو تمہاری قسمت میں ہوگا تمہیں مل جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کے خاوند پریشان ہوتے ہیں کہ یتیم کا جو بچہ ہے اس سے کیا ملے گا۔ یہ اندر جاتی ہیں اور حضرت آمنہ سے کہتی ہیں ذرا چہرہ تو دکھائیے اس نور نبوت کا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ اونی بستر میں، ریشمی بستر میں، اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ یتیم ہے، ابھی چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پہلے میں پلٹ گئی، پھر دوبارہ واپس آئی کہ کچھ نہ ملا، تو چلو اسی یتیم کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ اب جملہ دینے لگا ہوں، اب حلیمہ کو کیا پتا ہو کہ جن کو دنیا یتیم کہہ رہی ہے اللہ نے ان کو در یتیم بنا دینا ہے۔ در یتیم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے در کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح کہتے ہیں نا قاری اور بھی بڑے ہیں، لیکن امام کعبہ عبد الرحمن سدیس جیسا قاری کوئی نہیں۔ در اس کو کہتے ہیں، موتی اور بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے نا اس کو در کہتے ہیں۔ جو صدف، جو سیپی ہوتی ہے اس کے منہ میں جاتا ہے تو لوگ پھر جب موتی رکھتے ہیں نا تو اس میں سے سب سے قیمتی جو ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ موتی اور بھی بڑے ہیں لیکن ان جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا یتیم اور بھی بڑے ہوں گے لیکن میرے محمد جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ وہاں پر پہنچتی ہیں، کہنے لگی، خامن کو کہنے لگی کچھ نہ لے جانے سے بہتر تو یہ ہے کہ اسی کو لے جاتے ہیں۔ جب ان کو اونی بستر میں لپٹا ہوا، ریشمی بستر میں لپٹا ہوا رسالت مآب کو اماں آمنہ کی گود سے جب یہ منتقل کیا نا اپنی گود میں، اب یہ اماں آمنہ کی گود سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود تک کا سفر آپ کو کروانے لگا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ اونی لباس میں لپٹے ہوئے، ریشمی بستر میں آپ بالکل آرام فرما ہیں۔ میں نے ان کو دونوں ہاتھوں میں، اماں آمنہ نے دونوں ہاتھوں میں، جملہ دینے لگا ہوں حفاظت کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں آمنہ نے محمد کو دونوں ہاتھوں سے حلیمہ کے حوالے کیا، گویا کہ آمنہ کہہ رہی ہیں حلیمہ تجھے میں محمد نہیں دے رہی، دونوں جہاں کی امانت تیرے سپرد کر رہی ہوں، دونوں جہاں کے والی تیرے سپرد کر رہی ہوں، دونوں جہاں کے سردار تیرے سپرد کر رہی ہوں۔ یوں حضرت حلیمہ سعدیہ نے دونوں ہاتھوں میں کل کائنات کی دولت کو لیا، کل کائنات کی، میں کہنے جملہ دینے لگا ہوں، کل کائنات کے جاگیردار کو اپنی گود میں لیا ہے۔ یہ ساری جاگیر اللہ نے کس کے حوالے کی تھی؟ محمد مصطفیٰ کے حوالے کی تھی۔ جاگیردار ہی ہے نا پھر میرے نبی۔ رسالت مآب کو یوں اپنی گود میں لیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ ان کے سر مبارک میں رکھا۔ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو یوں اٹھاتی، چھوٹے بچوں کو، کہنے لگی ان کے چہرے کو سامنے کیا، اور جب میں نے کپڑا ہٹایا نا، قربان جاؤں جو حلیمہ سعدیہ نے الفاظ نقل کیے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے محمد کی طرف دیکھا، محمد نے مجھ کو مسکرا کے دیکھا، مجھے مسکرا کے دیکھا، اور پھر آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف بلند ہوا، مجھ سے رہا ہی نہ گیا، میں نے اپنے دونوں لب محمد کی پیشانی پر ٹکا دیے ہیں اور ایک بوسہ دیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے۔ یوں سینے سے لگایا نا تو باہر خامن کو کہا کہ چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ جب سفر شروع ہوا وہ سفر کا بھی منظرنامہ سن لیجئے۔ آپ کے خامن آپ کو آگے بیٹھ کے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا موٹر بائک پہ بھی جو میل ہے، جو ہسبینڈ ہے، خامند ہے، وہ آگے موٹر سائیکل چلاتا ہے اور اپنی بیوی کو پیچھے بٹھاتا ہے تاکہ سفر کی مشکلات، پریشانیاں، مشقتیں خود برداشت کرے۔ تیز ہوا ہے، آندھی ہے، مشقت ہے، اور بیوی کو پیچھے بٹھاتا ہے۔ سیم یہی سچویشن حضرت حلیمہ سعدیہ کے خامند نے کی، آگے بیٹھ کے سواری پہ اور اپنی بیوی کو پیچھے بٹھایا۔ اب سواری کو چبک دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سواری اٹھتی نہیں ہے، اٹھاتے ہیں، سواری اٹھتی نہیں ہے۔ اب سامعین مکرم ان کے دل میں آیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ہاتف غیب سے آواز آئی کہ آپ پیچھے بیٹھیے، یا ان کے دل میں آیا کہ حلیمہ سعدیہ جو بتا رہی تھیں یہ بچے کی اندر کمرے کی جو صورتحال، تو عین ممکن ہے اس کو پیچھے بٹھا کے ذرا دیکھ لوں، شاید کوئی وزن کا کوئی کمی بیشی ہو جائے اور سواری اٹھے سفر شروع کرے۔ یوں پیچھے بیٹھے اللہ ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، جب حلیمہ سعدیہ نے ان کو لے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، آگے بیٹھی
اور جناب علی ان کے خامند پیچھے بیٹھے. اب جملہ دینے لگا ہوں, حفاظت کیجئے گا. اللہ کہہ رہے ہیں جن کو ہم نے دونوں جہاں کی سواری عطا کرنی ہے اس کو اپنی کمر کے پیچھے بٹھائے گا تو سواری نہیں چلے گی, جب تک اس کو سوار نہیں بنائے گا یہ سواری چل ہی نہیں سکتی ہے. سامعین مکرم, یوں حضرت حلیمہ سعدیہ, اب وہ منظر نامہ سفر کا, یوں ان کے قریب سے جب کراس کر کے وہ گزری نا, اب یہ وہ سواری جو سست روی کا شکار تھی, اس نے جناب علی جو رفتار پکڑی ہے, بلکہ میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں, کہنے لگے کہ آج حلیمہ سعدیہ تیری سواری کا مقدر ہے کہ تیری سواری پہ محمد سوار ہو رہے ہیں, ورنہ ان کے لیے تو ہم نے آسمان سے براق کو بھی نازل فرما دینا ہے. ان کے لیے تو ہم نے براق کو بنایا ہوا ہے. آج تیری سواری بھی براق ہی بنے گی. وہ براق آسمانوں کا ہے, یہ براق زمین کا ہے. ذرا دیکھ اب یہ چلتا کس طرح ہے. جب ان کے قریب سے گزری نا تو انہوں نے کہا حلیمہ کیا ہوا, اتنی تیزی بھی کیا ہے, اتنی جلدی بھی کیا ہے, آپ نے کیا سواری بدل لی ہے؟ اب جملے کی حفاظت کیجئے گا. آپ نے کابرین کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. حلیمہ سعدیہ نے کہا چلیاں ہو گئی ہو, میں سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل لیا ہے. جملہ دینے لگا ہوں, نے کہا سواری نہیں بدلی, سوار بدل لیا ہے. میں کہتا ہوں وہ سوار نہیں بلکہ کائنات کے شاہ سوار ہیں. اچھا, یہاں پر ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے, سنیے گا. یہ حلیمہ سعدیہ کا مقدر کہ اس کی سواری کی کمر پر رسالت مآب ختم نبوت بیٹھے ہیں, اور ادھر حسنین کا مقدر ہے کہ وہ نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں. اگر آپ بیدار ہیں تو پھر اور سنیے گا. میں کربلا سے آپ کو دوبارہ مکے میں لے کے آنے لگا ہوں. پہلے میں نے مکے سے مدینے لے گیا. میں نے آپ کو کہا کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری کا مقدر یہ تھا کہ اس کی کمر پر دونوں جہاں کے سردار بیٹھے. پھر میں آپ کو کربلا میں لے گیا کہ ان کا مقدر یہ ہے کہ وہ رسالت مآب کے کندھوں پر بیٹھے. ابو بکر آپ کا مقدر یہ ہے کہ آپ کے کندھوں پہ تاجدار ختم نبوت بیٹھے ہیں. سامعین مکرم, میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں, میرے نبی کا ثانی ذرا آگے دیکھیے. رسالت مآب کے حسن انور کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو زلفیں عطا فرمائی ہیں ایسی زلفیں کسی کو عطا نہیں فرمائی. یہاں پر شاعر کہتا ہے میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو, عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو, نہ گھنگرالے نہ بالکل سیدھے, وہ گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو. گھماتی سلمہ جو پانی میں منہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. اور عمر سے عالم برزخ میں ملنے پر یہ پوچھوں گا کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار کے گیسو. اور فقط اسی واسطے خالد نے ہر مار کا جیتا, انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو. امام ترمذی فرماتے ہیں واسع الجبین, میرے نبی کو جو اللہ نے پیشانی عطا فرمائی وہ چوڑی پیشانی تھی. یہاں سے نور نکل کر سامنے واضح طور پہ نظر آتا تھا. جب سرکار اندھیرے میں آتے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چاند چلتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے. رسالت مآب کے ابرو کے بارے میں امام ترمذی لکھتے ہیں کہ پہلی رات کے چاند کی طرح گولائی میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ ابرو عطا فرمائے ہیں. جو آنکھیں عطا فرمائی ان کی سفیدی انتہائی سفید, ان کی سیاہی انتہائی سیاہ. میرے نبی کو اللہ نے جو آنکھیں عطا فرمائی وہ موٹی آنکھ تھی جو خوبصورتی کی علامت ہوا کرتی ہے. یہ جو آقا کریم علیہ السلام کے رخسار تھے یہ چمکتے تھے, ابھرے ہوئے رخسار تھے. میرے نبی کو اللہ نے جو ہونٹ عطا فرمائے ایسے تھا جسے نے قلم کے ساتھ یوں گلائی میں رسالت مآب کے جو ہیں وہ ہونٹ بنائے ہوں, اور گلاب کی پنکھڑی کی طرح گلابی رنگ گلابی مائل ہونٹ عطا فرمائے. اللہ نے اپنے محبوب کو جو داڑھی عطا فرمائی وہ گھنی داڑھی تھی. 13 سے 14 بال اس کے اندر سفید تھے, 16 سے 17 بال اس کے اندر سفید تھے. 14ویں رات کے چاند کی طرح گول تھی. آقا کریم علیہ السلام کے کندھے مبارک اٹھے ہوئے, آقا کریم کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر. آقا کے ہاتھ اس طرح کے تھے کہ جیسے کسی نے روئی کے اندر اپنے ہاتھ رکھ دیے ہوں.
ہوں جیسے کسی نے ریشم کے اندر اپنے ہاتھ رکھ دیے ہوں. یہاں پر حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اردو والو سنو شاعر کیا کہہ گیا. دربار رسالت کا پہلا شاعر حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کیا کہہ گئے؟ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی, ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں, جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. میرے نبی کے حسن کی بات نکلی ہے تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ہجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا اور جن ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ. ایک ایک جملہ سننے کے لائق ہے. اعظم چشتی نے کیا کمال کر دیا کہ اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جو رخ تو نقاب اٹھاوے جو کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ پل جاوے, جو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے. اور میں کیا کہتا ہوں؟ جو پاوے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے, جو پاوے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے, تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے, علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. سنیے گا, جتھے سونا قدم ٹکاوے دھرتی لف لف جاوے, جتھے سونا قدم ٹکاوے اتھوں دھرتی لف لف جاوے. جے اکھ اکھیڑے کھولے جے اکھ اکھیڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ ڈل ڈل جاوے. ہائے 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 جے او کھولے ہائے جے اکھ اکھیڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ ڈل ڈل جاوے, تے خلق اودے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. سامعین مکرم میرے نبی کا ثانی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے 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 دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر, ہاں صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. سامعین مکرم میرے نبی کا ثانی میرے نبی کا ثانی مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں اور جے شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں. سامعین مکرم میرے نبی کا ثانی میرے نبی کا ثانی کیوں کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. سامعین مکرم میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں ہے, کوئی آیا ہی نہیں ہے. میں ایک یہاں پر ایک ڈائیلوگ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جب اللہ کی ذات نے رسالت مآب کو اماں آمینہ کے حوالے کیا نا اور حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے آئی نا, تو حلیمہ سعدیہ نے اپنا ایک انالیسس پیش کیا کہ میں نے بنو تمیم بنو سعد اوس و خزرج مکے اور مدینے کے بچوں کو دودھ پلایا لیکن میری آنکھ نے ان سے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا ہے. اور حلیمہ سعدیہ نے پھر کیا جواب حلیمہ سعدیہ کے جواب میں اماں فاطمہ نے کیا جواب دیا ہوگا.
اگے چلی ہو گئی ہیں یہ تو جدوں میرے پیٹ چائے سن او حضرت آسیہ مینوں آ کے سلام کہندی سن تینوں سلام ہوئے. او حضرت ہاجرہ ایک ماں سی جس کی دوڑ کو اللہ نے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا. وہ مجھے خواب میں آ کر کہا کرتی تھی اے ماں تجھے سلام ہو تیرے مقدر میں تاجدار ختم نبوت آ گئے ہیں. اب جبریل امی علیہ السلام کو درمیان میں لاؤں تو انہوں نے یہ کہا ہوگا میں نے تو جناب آدم سے لے کے حسن یوسف تک کا سفر کیا ہے اور حسن یوسف سے لے کر میں نے جناب عیسیٰ تک کا سفر کیا ہے اور عیسیٰ سے لے کر میں نے محمد مصطفیٰ تک کا سفر کیا ہے اور میں نے محمد مصطفیٰ سے لے کے روح زمین پر آنے والے آخری شخص کا بھی میں نے سفر کرنا ہے. لیکن خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس آنکھ نے محمد سے سونا نہیں دیکھا ہے. اور یہاں پر وہ میں منظرنامہ پیش نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق ادا ہی نہیں ہوتا. پہلے جملے کو 3 مرتبہ میں نے ایک تلمیح بیان کرنی ہے اور میرے ہر سیرت کے بیان کا وہ حسن ہوتا ہے. میں آپ کو مصر کے بازار سے مدینے کے بازار تک کا سفر کروانے لگا ہوں, بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا میں عزیز مصر کے محل میں زلیخا کے سامنے سے لے کر اما عائشہ کے حجرے تک کا سفر کروانے لگا ہوں. وہاں یوسف زلیخا کے سامنے ہے, یہاں محمد عائشہ کے سامنے ہے. تو شاعر کہتا ہے حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں, حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں, حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں, یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر. میرے نبی کا ثانی, میرے نبی کا ثانی, حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں, یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر. تے اوتھے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے, اوتھے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے. ایتھے بن ڈٹھیاں او دے نام تو لکھاں سر کٹوائے جاندے نے. میرے نبی کا ثانی, میرے نبی کا ثانی. حلیمہ سعدیہ کیا فرماتی ہیں, میں نے یوں سینے سے لگایا اور میں لے کر اپنے گھر میں آ گئی. اب میں جب اپنے گھر میں آئی ہوں میں نے کہا یہ نبی دو عالم میری گود میں ہے, سرکار دو جہاں میری گود میں ہے. اور شیمہ مجھے کہتی ہے اماں یہ محمد میرا بھائی, میرا رضائی بھائی, اس کو میرے حوالے کریں, میں ان کو ذرا لے جاؤں بکریاں چرانے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اپنی گود میں اٹھا کے لے جاتی ہوں اور کھلاتی ہوئی جاتی ہوں, ہم کھیل بھی لیں گے اور یہ ذرا باہر کی ہوا بھی حاصل کر لیں گے اور میں بکریوں کو چرا کے واپس لے آؤں گی. ہائے حضرت شیمہ کیا کہتی ہیں, حضرت شیمہ فرماتی ہیں میں صرف یہی عمل کرتی تھی, میں سرکار کو لے کے اپنی گود میں بیٹھ جایا کرتی تھی, سامنے بکریاں بھی صف بنا کے میرے نبی کے سامنے بیٹھ جایا کرتی تھی. اور آکھیا کہ اوتھے بکریاں چراؤ جتھے حلیمہ دیاں بکریاں چر دیاں نے. اچھا لے گئی اوتھے وہ بھی بکریاں لے گئیاں, لیکن انہاں کول او تے نہیں سی نا ہے جو حلیمہ سعدیہ دے کول ہے. بکریاں وہ بھی جاندیاں سن, چار کے آندیاں سن, لیکن دودھ تھنوں میں نہیں آتا تھا. حلیمہ کے پاس پہنچی, حلیمہ ہم نے بھی بکریاں وہیں پر چرائیں جہاں پر آپ نے چرائیں, لیکن ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آیا, بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تم وہیں پر گئی تھی نا جہاں سے مالدار بچوں کو اٹھا لائی تھی, مالدار والدین کے بچوں کو اٹھا لائی تھی, میں وہیں سے ایک یتیم کو اٹھا لائی ہوں, میرے پاس وہی یتیم آج در یتیم بن گیا ہے. میرے نبی کا ثانی, میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں ہے. سامعین مکرم, حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کو کہتے ہیں کہ میں محمد کو لے جاؤں کھلانے کے لیے. فرمایا ٹھیک ہے دونوں چلے جاؤ, کھیل کے واپس آ جانا. اب یہاں پر ایک معاملہ ہوتا ہے جس کو شق صدر کہتے ہیں. بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ نقل ہے, مسلم شریف کے اندر تقریباً احادیث کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ رقم کیا ہے محدثین کرام نے. فرمایا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے, وہ کھیل رہے ہیں, اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ 3 جو ہے نوجوان وہ آئے اور محمد کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور انہوں نے محمد کو سینے سے لے کے پیٹ تک جو ہے وہ چاک کر دیا ہے. یہ جب انہوں نے منظر دیکھا ان کا بیٹا وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو آ کر کہتے ہیں اس طرح محمد کو اٹھا کے وہ پہاڑ کی اوٹ میں لے گئے ہیں. حلیمہ سعدیہ وہیں سے ننگے پاؤں بھاگتی ہیں اور
ان کے خامن کو بھی ساتھ لیا اور بھاگتے ہوئے وہاں جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حفاظت کی ذمہ داری لے کر آئی تھی، یہ محمد تو بڑی برکتوں والا ہے، ایسا نہ ہو کہ محمد کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہو، اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی جس کا سہارا اس کا خامن بھی کوئی نہیں ہے، میں اس کو جواب کیا دوں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیٹے سے پوچھا بیٹے کدھر ہے؟ کہ وہ پہاڑ کے پیچھے لے کر گئے ہیں۔ جب یہ میاں بیوی اور بیٹا جب جا کر گئے، دیکھا اب جو منظر تھا اس منظر کے بعد زندگی کی کوئی علامت باقی نہیں رہتی ہے، لیکن جا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں حیران اور دھنگ ہو گئی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے واقعے میں صرف یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام مسکرانے کی بجائے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ محمد کے پاس گئیں اور محمد سے پوچھا اے محمد کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے، کیا منظر ہوا؟ آقا یوں اس طرح تین نوجوان آئے، انہوں نے مجھے نیچے لٹایا اور میرے پیٹ سے لے کے سینے تک کو چاک کیا، کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور میرے اندر کوئی چیز داخل کی ہے اور وہ چیز میرے اندر داخل ہو چکی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پیٹ چاک ہوا ہوگا، نیچے لٹایا ہوگا، کوئی چیز نکالی ہوگی، کوئی چیز داخل کی ہوگی، سامنے سے جو ہے وہ کسی زخم کا نشان بھی نہیں، خون کی علائش بھی نہیں، خون بھی نہیں ہے۔ یہ ان کو اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سے اس بچے کی حفاظت نہیں ہوتی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی آسیب ہے یا کوئی جادو ہے۔ ان کو اٹھایا اور حضرت آمنہ کے پاس واپس لے گئیں اور آمنہ کو کہا آمنہ اپنی دولت سنبھال لے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ کہا جی تو بڑے چاؤ کے ساتھ لے کر گئی تھی، اب کیا ہوا؟ انہوں نے یہ واقعہ جب ان کو سنایا نا تو حضرت آمنہ مسکرا دی ہے ان کو دیکھ کر۔ فرمایا آپ مسکرائی کیوں ہے؟ یہ تو پریشانی کی بات ہے۔ فرمایا حلیمہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو اب بچے ہو گئے ہیں، یہ تو اب 7 سال کے ہونے والے ہیں اور تو یہ کہہ رہی ہے کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، آپ پریشان ہوئی، آپ میری طرف دیکھ، میں وہ ہوں آمنہ، جب یہ میرے بطن میں آیا ہے، جب یہ میرے بطن میں آئے ہیں، میرے جسم سے جو پسینہ آتا تھا اس سے بھی خوشبو آتی تھی، ہاں میرے پاؤں جب پتھر پر لگتے تھے پتھر روئی سے زیادہ نرم ہو جاتے تھے، مجھے تو حضرت ہاجرہ کے سلام خواب میں ملتے ہیں، مجھے تو حضرت آسیہ آ کر سلام دیتی ہیں، مجھے تو حضرت سارہ کے سلام آتے ہیں، انبیاء کی پاک بیویوں کے سلام آتے ہیں۔ آپ ان بچے کو لے جائیے، واپس جائیے، پریشان نہ ہو، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں دیکھ رہی ہوں اللہ ان کو دونوں جہاں کی سرداری عنایت فرمانے والے ہیں۔ سامعین مکرم میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں، نہ میرے نبی جیسا بچپن کسی کے پاس، نہ میرے نبی جیسا لڑکپن کسی کے پاس، نہ میرے نبی جیسی جوانی کسی کے پاس۔ آپ ذرا دیکھیے، تصور کیجئے گا، بچپن کا یہ عالم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو جب آپ پیدا ہوئے نا تو باپ تو ہے نہیں جو اس نونہال کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جائے اور مٹھائیاں بانٹے اور اپنی رقم کو اپنے بچے کی خوشی میں دوسروں پر لوٹائے۔ یہ یتیم پیدا ہوئے در یتیم بننے کے لیے۔ ایک دادا کو جب خبر ہوئی نا، دادا اس وقت حرم میں تھے، یہ وہاں سے بھاگتے ہوئے حرم سے رسالت مآب کو دیکھا، اٹھایا، بوسہ دیا اور واپس حرم میں لے گئے اور ان کے لیے برکت کی دعائیں کرنے لگے۔ اور آپ کے ایک چچا ابو لہب، ان کو جا کے جب سویبہ نے کہا نا، ان کی آزاد کردہ لونڈی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں پیدا ہوئے ہیں، آپ بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ انگلی کے ساتھ سویبہ کو آزاد کر دیا۔ مرنے کے بعد بخاری شریف اور مدراج النبوہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم سے بچھڑنے، جب وہ اپنے فوت شدگان سے جا کر ملے، انہوں نے کہا کہ تم سے بچھڑنے کے بعد مجھے کوئی سہارا اور آسرا نہ ملا سوائے اس انگلی کے ساتھ کہ مجھے اشارے کے ساتھ پانی پلا دیا جاتا ہے جس انگلی کے ساتھ محمد کی وجہ سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ سامعین مکرم، اگر ایک انگلی کا پورا نبی کی طرف ہو جائے، نسبت ہو جائے، اس انگلی کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جاتی ہے۔ جو اپنے پورے جسم نبی کی اطاعت میں نبی کے حوالے کر دیں گے ان کو کیا کچھ ملے گا۔ سامعین مکرم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کے عالم میں جو معجزات ہوئے، یہ معجزات کا سلسلہ پھر جوانی تک عروج پہ پہنچا۔ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام آخری عمر میں بھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ معجزات کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ میرے نبی کے ثانی کوئی نہیں ہے۔ سامعین مکرم، جوانی بھی پاک، بچپن بھی پاک،
लड़कपन भी पाक, बुजुर्गी भी पाक, मेरे नबी का चलना पाक है, मेरे नबी का बैठना पाक है, मेरे नबी का देखना पाक है, ताहिर है, मुतहर है, नबी की नजर उठती है बिगड़ी बन जाती है, मेरे नबी की नजर उठती है गमखार बन जाते हैं, मेरे नबी की नजर उठती है यतीमों का सहारा बन जाते हैं, मेरे नबी की नजर उठती है गुलामों के मौला बन जाते हैं, मेरे नबी की नजर उठती है बेकसों के सहारा बन जाते हैं, मेरे नबी का उठना भी पाक, मेरे नबी का बैठना भी पाक, मेरे नबी का चलना भी पाक, मेरे नबी का दौड़ना भी पाक, मेरे नबी का लिबास भी पाक, मेरे नबी की आंखें भी पाक, मेरे नबी के अबरू भी पाक, मेरे नबी के कौसैन अबरू भी पाक, मेरे नबी की पलकें भी पाक, मेरे नबी के होंठ भी पाक, मेरे नबी के खद्दैन भी पाक, मेरे नबी के ऐनैन भी पाक, मेरे नबी के खद्दैन भी पाक, मेरे नबी के उजुनैन भी पाक, मेरे नबी के शफतैन भी पाक, मेरे नबी के कातिफैन भी पाक, मेरे नबी के आजुदैन भी पाक, मेरे नबी के यदैन भी पाक, मेरे नबी के फखज़ैन भी पाक, मेरे नबी के रुकबतैन भी पाक, मेरे नबी के कौसैन भी पाक, मेरे नबी के साकैन भी पाक, मेरे नबी के कदमैन भी पाक, मेरे नबी के नालैन भी पाक, मेरे नबी के हसनो हुसैन भी पाक हैं। एक ऐलान समात फरमाइए, बाहर जिन लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं स्पेशली मोटरवे वालों की, इनसे गुजारिश है कि अपनी गाड़ियां साइड पे करें ताकि नमाजियों के लिए जो है वो सफ़े बिछाई जा सके। सामईन मुकर्रम कहिए सल्लल्लाहु मोहब्बत से सल्लल्लाहु। मेरे नबी का सानी कोई नहीं। बस एक दो बातें रह गई हैं, ये बयान करके बात खत्म करता हूं। सामईन मुकर्रम, एक तरफ कलीमुल्लाह है, एक तरफ हबीबुल्लाह है, एक तरफ कलीमुल्लाह है, एक तरफ हबीबुल्लाह है। मैं कोहे तूर से लेकर मैं जबले ओहद तक का सफर करवाने लगा हूं। एक तरफ कोहे तूर है, एक तरफ मदीने के बाजार हैं, एक तरफ कोहे तूर है, एक तरफ मक्के की गलियां हैं, एक तरफ कोहे तूर है, एक तरफ उम्मे हानी का घर है। यहां क्या कहा जाता है, यहां क्या कहा जाता है, कलीमुल्लाह को क्या कहा जाता है, हबीबुल्लाह को क्या कहा जाता है। कलीमुल्लाह जब वादी मुकद्दस में पहुंचते हैं, अल्लाह कुरान में बयान करते हैं, कलीमुल्लाह आप हमारे सोने नबी हैं, जरा फखलअना अलैका इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा। अपनी जूतों को उतार दीजिए। अल्लाह मुझे जूते उतारने का हुक्म क्यों दिया गया? कहा यह वादी मुकद्दस है, हमने आपसे बातें करनी है, हमने आपसे हम कलाम होना है, हमने आपको तौरात से नवाजना है, हमने आपको नबूवत देनी है, हमने आपको शरीयत देनी है। फखलअना अलैका इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा। महबूबा कलीमुल्लाह अपने जूतों को उतार दीजिए, ये पाक वादी है। यहां पर रिसालत मआब उम्मे हानी के घर से, यहां से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा से मकाम रफ़रफ़, मकाम रफ़रफ़ से आगे मकाम नूर, फ़कान क़ाब क़ौसैनी औ अदना तक का सफर। यहां कहा गया इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। यहां कहा गया कलीमुल्लाह जूते उतार कर आइए। यहां पर महबूब को कहा जूते ना उतारिए, जूते पहन कर आइए। हम कुल कायनात को बताना चाहते हैं, कुल कायनात की हर चीज मेरे नबी के कदमों के नीचे पहने हुए जूतों की खाक के एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। मेरे नबी का सानी, मेरे नबी का सानी कोई नहीं है। सामईन मुकर्रम, वहां पर चलिए आखिरी मौजज़ा और फिर बात खत्म करते हैं। इधर कलीमुल्लाह, इधर हबीबुल्लाह, इधर कलीमुल्लाह, इधर खलीलुल्लाह, इधर जनाबे मूसा कलीमुल्लाह, इधर मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह। महबूब आपके हाथ में क्या है? अल्लाह जी आसा है। ये आपकी कौम क्या कहती है? ये कहती है हमने एक चश्मे से पानी कोई नहीं पीना, हम 12 कबीले हैं, हमें 12 चश्मे चाहिए। तो महबूबा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ए मेरे मूसा इज़रिब बिअसाकल हजर,
اس کو ماریے پتھر کے اوپر. اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. یہاں سے عصا, اللہ نے کہا موسیٰ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, اس عصا کو پتھر پر مارنا آپ کا کام ہوگا. جملہ دینے لگا ہوں, جملہ ضائع نہ کیجئے گا. موسیٰ اس عصا کو پتھر پر مارنا آپ کا کام ہوگا, پتھر سے 12 چشمے نکال دینا محمد کے رب کا کام ہوگا. ادھر موسیٰ کلیم اللہ ہے اور ادھر جناب محمد الرسول اللہ ہے. یہاں سے سامعین مکرم یہ معجزہ سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں, چشمے ہمیشہ زمین سے ہی نکلا کرتے ہیں, چشمے ہمیشہ پتھروں سے ہی نکلا کرتے ہیں. ہائے قربان جاؤں وہ غزوہ ہے, ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, علی بھی ہیں, طلحہ و زبیر و سعد و سعید و ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں. یہاں پتھر سے چشمے نکلے. رسالت میں آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا, یا رسول اللہ مشکیزیں ختم, پانی کوئی نہیں رہا, جنگ باقی ہے, دشمن باقی ہے, پیاس کی شدت باقی ہے. رسالت مآب کے بارے میں اللہ نے یوں کہا ہوگا, چل چشمے فلک, وہاں پتھروں سے چشمے نکلتے تم نے دیکھے تھے, جبریل آپ نے بھی دیکھا تھا, میکائیل آپ نے, اسرافیل آپ نے بھی دیکھا تھا. وہاں بنی اسرائیل میں پتھر سے چشمے نکلتے ہوئے فرشتوں آپ نے دیکھے تھے. لیکن آج ذرا ایک منظر عجیب دیکھیے, محبوبہ پریشان جس طرح موسیٰ ہوئے تھے اس طرح نہیں ہونا آپ نے. انگلیاں پیالے میں رکھنا آپ کا کام ہوگا, 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا محمد کے رب کا کام ہوگا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. اتر کر ہیرا سے سوے قوم آیا, ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا, مسے خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا, ایک آن میں پلٹ کے رکھ دی اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا, ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا, حقیقت کا گور ان کو ایک ایک سکھایا. زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا, بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا. گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی, پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی, جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی. رہے محروم اس سے آبی نہ خاکی, ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر